بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یاسمین ناولز میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج آپ جو ناول سن رہے ہیں اس کا نام ہے مقید خاک، ایپیسوڈ 4۔ ہم چوہوں کی طرح اس احرام میں مبہوس ہو کر رہ گئے تھے۔ گھبراہٹ اور خوف سے ہمارے حواس معطل ہو کر رہ گئے۔ ہم خوفزدہ نظروں سے ادھر ادھر دیکھ رہے تھے۔ یوساف کی لاش ہماری بصارت کے ریکارڈ سیکشن میں سفید اسکرین پر بار بار دکھائی دینے لگی اور ہمیں بھی اپنا انجام ویسا ہی ہوتا نظر آنے لگا۔ ہم منتظر تھے کہ ابھی کسی اور سے ہم پر بدروئے جھپٹیں گی اور ہمارا انجام بدخیر ہو جائے گا۔ میں تیزی سے آگے بڑھ کر دروازے کو ٹٹولنے لگا۔ ایک ٹھوس پتھریلی دیوار میرا منہ چڑھا رہی تھی۔ کوئی ہلکا سا راستہ یا نشان تک نظر نہیں آ رہا تھا جس سے یہ اندازہ ہوتا کہ کچھ دیر پہلے یہاں ایک دروازہ تھا۔ میری دیکھا دیکھی عبدل اور ایک کلاس دوسرے ملازمین بھی آگے بڑھ کر دروازے کی جگہ موجود اس چٹان سے زور آزمائی کرنے لگے کہ شاید وہ اپنی جگہ سے سرک جائے اور ہم موت کے منہ سے نکل کر زندگی کے آغوش میں پہنچ سکیں، مگر ہر کوشش ناکام رہی۔ ہم ایک چوہے دان میں پھنس چکے تھے اور ایسا فضول میں دروازے کی جگہ زور لگا رہے تھے، حالانکہ یقین تھا کہ پوری فوج بھی اسے سرکانے میں ناکام رہے گی۔ آخر کچھ دیر کی کوشش کے بعد تمام مزدور پیچھے ہٹ گئے۔ ان کے چہروں پر وحشت برس رہی تھی۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کیا کریں؟ ہم باہر کیسے نکلیں گے؟ ایک کلاس نے سہمے ہوئے لہجے میں کہا۔ کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ ہو سکتا ہے ہماری لاشیں یہیں گل سڑ کر ختم ہو جائیں اور کسی کو بھی علم نہ ہو سکے۔ میں نے دل گرفتگی سے جواب دیا۔ یہاں ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مرنے کے خیال سے میرا دل ڈوبنے لگا تھا۔ نا امیدی مایوسی نے فوراً ہی میرے دل و دماغ پر تسلط جما لیا۔ صاحب، عبدل نے کچھ سوچتے ہوئے مجھے مخاطب کیا، کیا اس دروازے کو کھولنے کے لیے اندرونی جانب کوئی میکینزم نہیں ہوگا؟ جیسے باہر سے کھلا ہو سکتا ہے ویسے اسے اندرونی جانب سے کھولنے کا بھی کوئی طریقہ کار ہو؟ نہیں، احراموں کے دروازے صرف باہر سے کھولے جا سکتے ہیں، لیکن ممیوں کو باہر آنے کی ضرورت پیش نہیں آتی تھی، سو اندرونی جانب ایسا کوئی میکینزم نہیں رکھا جاتا تھا۔ کیا کوئی اور راستہ بھی نہیں ہوگا باہر جانے کا؟ مجھے کیا پتا، میں کوئی ساری زندگی احرام کھنگالتا رہوں کیا؟ میری بات پر ایک مزدور مجھ سے بولا، پر صاحب جی، اب آپ کو کوئی حل نکالنا ہوگا۔ ہم یہاں سے باہر کیسے نکل سکتے ہیں؟ آپ کوئی راستہ ڈھونڈنے کی کوشش کریں، یوں یہاں کھڑے رہے تو مایوسی کے بوجھ سے سبھی مر جائیں گے۔ کچھ دیر پریشانی کے عالم میں کھڑے رہنے کے بعد میں ایک بار پھر بند دروازے کا جائزہ لینے لگا۔ ایک طویل مغزماری کے بعد میں پوری طرح مایوس ہو گیا۔ اعصاب سن ہو گئے، عقل جواب دے گئی، تمام حواس گویا سلب ہو کر رہ گئے تھے۔ اب یہ دروازہ نہیں کھل سکتا، میں نے بجھے ہوئے لہجے میں کہا تو مزدوروں کی حالت غیر متغیر ہو گئی۔ کیا مطلب؟ کیا اب ہم باہر نہیں نکل سکیں گے؟ ہاں عبدل، اب تو کوئی معجزہ ہی ہوگا تو ہم زندہ سلامت باہر نکل سکیں گے، ورنہ کوئی اور صورت نہیں ہے۔ ہم بری طرح پھنس چکے ہیں عبدل، اور میں تم لوگوں کو کوئی جھوٹی آس نہیں دلانا چاہتا۔ شاید یہ حرامی ہم سب کا مقبرہ بنے گا۔ میری آواز نے کچھ دیر کے لیے سب پر سکتہ طاری کر دیا۔ مزدوروں کی آنکھیں پھیل گئیں اور چہروں پر موت کی زردی کھنڈ گئی۔ سب اپنی اپنی جگہ بے حس و حرکت کھڑے رہ گئے۔ میں اس راداری کی دیوار سے ٹیک لگا کر فرش پر ہی بیٹھ گیا۔ چند لمحوں تک احرام کی بوجھل اور پراسرار خاموشی میں موت سی سرسر آتی رہی، پھر اچانک جیسے مزدوروں میں ایک جنون سا طاری ہو گیا۔ سب دیوانہ وار دروازے کی چٹان پر ٹوٹ پڑے۔ وہ دروازے کی جگہ ٹھوکریں مار رہے تھے، چٹان کو دھکے دے رہے تھے، مگر بھلا اس سے کیا حاصل ہوتا؟ میں اپنی جگہ سر جھکا خاموش بیٹھا رہا۔ شاید کتاب زیست میں یہی لکھا تھا، دنیا کے نامور ہارٹ اسپیشلسٹ ڈاکٹر شکیل ظفر کی زندگی اتنی ہی تھی اور انجام یہی تھا، احرام کا قید خانہ، بے بسی کی اذیت ناک موت۔ کسی کے خواب و خیال میں بھی یہ بات نہیں ہوگی کہ پاتال کے اندر پوشیدہ ایک احرام ڈاکٹر شکیل ظفر کی آخری آرام گاہ بنتا۔ کچھ دیر میں سب مزدور ہانپنے لگے، ان کے کپڑے پسینے سے تربتر ہو رہے تھے۔ تمام مزدور راہداری میں بے سود ہو کر گر کے ہانپنے لگے۔ عبدل بھی تھکے تھکے انداز میں میرے قریبی گھٹنوں کے بل گر پڑا۔ میں نے سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ اس کی رنگت سرخ ہو رہی تھی اور چہرے پر پسینے کے قطرے جلملا رہے تھے، سانس بری طرح پھول رہی تھی۔ میں نے زاویہ نگاہ بدلا۔ دوسرے مزدوروں کی حالت بھی اس سے کچھ مختلف نہ تھی، سبھی منہ کھولے سانس لے رہے تھے اور ان کے نتنے پھڑپڑا رہے تھے۔ اچانک ایک اور اوپر سا خیال میری ریڑھ کی ہڈی میں برف کا کھنکجورا سا بن کر رہ گیا۔ میں نے چونک کر عبدل کی طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں آنسو جھلملا رہے تھے، نتنے پھول پچک رہے تھے اور گردن کی رگیں رہ رہ کر ابھر رہی تھیں۔ عبدل، عبدل، کیا ہو رہا تمہیں؟ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ صاحب جی، حلق اور ناک میں جلن سی ہونے لگی،
اور اچانک پتہ نہیں کیوں تشویش کی زیادتی سے میری آنکھیں سکڑ گئیں۔ میں فکر مندی سے دوسرے مزدوروں کی طرف دیکھنے لگا۔ ان کی حالت اب سنبھل گئی تھی۔ وہ سب اٹھ کر دوبارہ دروازے کی سمت متوجہ ہوئے تو مجھ سے خاموش نہ رہ گیا۔ ٹھہر جاؤ، تمہاری کوشش فضول ثابت ہوگی، یہ دروازہ نہیں کھلے گا، بیکار میں اپنی قوت صرف نہ کرو۔ تو کیا ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھ جائیں؟ یوں بیٹھ کر موت کا انتظار کرنے سے بہتر ہے کہ ہم زندگی کے لیے تگودو کرتے ہوئے مر جائیں۔ ایک مزدور نے ترشی سے کہا، تگودو اور حماقت میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ بچھو کے اطراف اگر آگ جلا دی جائے تو وہ بھی چاروں طرف بھاگتا دوڑتا ہے، ٹکریں مارتا ہے اور آخر کار خود ہی کو ڈنک مار کر مر جاتا ہے۔ حالانکہ اگر وہ آگ کے ٹھنڈی ہونے کا انتظار کرنا جانتا ہو تو زندگی کو محفوظ رکھ سکتا ہے، مگر اس کے پاس عقل نہیں ہوتی، اور تم لوگ بھی اسی طرح خود کو ڈنک مار رہے ہو، حماقت کا ثبوت دے رہے ہو، جو بے وقوفوں کی طرح اس دروازے پر زور آزمائی کر رہے ہو۔ یہاں زندگی اور موت کی مصیبت پڑی ہے اور آپ آگ بچھو کی پہلیاں ڈال رہے ہیں۔ میں پہلیاں نہیں ڈال رہا، تمہاری عقل پہلیاں بن گئی ہے۔ احرام کی چار دیواری اس وقت آگ ہے، اور اس آگ سے باہر نکلنے کے لیے تم لوگ بچھو والی حماقت ہی کر رہے ہو۔ صاحب جی، صاف صاف بات کریں، کہنا کیا چاہتے ہیں ہم؟ اخلاص نے پریشان لہجے میں کہا، دیکھو اخلاص، پہلے تو ہمیں اس بات کا پورا احساس ہونا چاہیے کہ ہم اس وقت کہاں موجود ہیں اور صورتحال کیا ہے۔ ہم 20 فٹ زمین کے اندر ایک ایسے احرام میں قید ہیں جو غالباً 4,500 سال سے مکمل طور پر بند تھا، اور اب کچھ دیر دروازہ کھلا رہنے کے بعد دوبارہ بند ہو چکا ہے۔ ہم اندر قید ہو کر رہ گئے ہیں۔ یہاں آکسیجن برائے نام ہے، اور وہ بھی مسموم۔ ہم زیادہ دیر زندہ نہیں رہ سکتے، اور جس طرح تم لوگ فضول میں دروازے پر زور آزمائی کر رہے ہو، گویا خود کو موت کی اندھی کھائیوں کی سمت دھکیل رہے ہو۔ اگر یہاں کی زہریلی ہوا میں ہم 10 گھنٹے زندہ رہ سکتے ہیں تو یوں قوت صرف کرنے سے وہ 10 گھنٹے کی زندگی کے امکان سمٹ کر 2 گھنٹے کے رہ جائیں گے۔ اب اس بات کا فیصلہ تم لوگ خود کر لو کہ 10 گھنٹے زندہ رہنا چاہتے ہو یا 2 گھنٹے۔ 80% موت یقینی ہے، اور 20% زندگی کے امکان ہے کہ شاید کوئی معجزہ رونما ہو جائے۔ اب اگر تم لوگ معجزات پر یقین نہیں رکھتے تو اس ٹھوس چٹان پر اپنا زور ضائع کر سکتے ہو، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ ہاں، البتہ میں 2 گھنٹے کے بجائے 10 گھنٹے کی زندگی کو ترجیح دوں گا۔ میری بات سن کر سب مزدور گنگ رہ گئے۔ ان کی حالت مزید دگرگوں ہو گئی کہ کاٹو تو لہو نہیں۔ سب اپنی اپنی جگہ کھڑے رہ گئے، کوئی دروازے کی سمت نہیں بڑھا۔ کیا میری بات نہیں سمجھ آئی تم لوگوں کے؟ دروازہ ہٹا سکتے ہو تو ہٹا لو۔ نہیں، ہم 10 گھنٹے زندہ رہنا چاہتے ہیں۔ یہ وہی مزدور تھا جو کچھ دیر پہلے مجھ سے ترش لہجے میں بول رہا تھا۔ ہاں ڈاکٹر صاحب، جب موت ہر صورت میں ہے تو کیوں نہ زندگی کے ساتھ زیادہ سے زیادہ وقت گزارنے کی کوشش کی جائے۔ ایک لاس بھی دروازے سے ہٹ کر میرے قریب آن بیٹھا تو اس کی تقلید میں باقی مزدور بھی پیچھے ہٹ گئے۔ ڈاکٹر صاحب، ناک اور حلق میں عجیب خارش اور جلن سی ہونے لگی، کہیں یہ؟ ہاں اخلاص، اگر تم کچھ دیر اور دروازے کے ساتھ کشتی کرتے تو شاید یہ سوال تمہارے حلق سے باہر بھی نہ نکل پاتا۔ پھر میں عبدل سے مخاطب ہوا، عبدل، 5 لائٹیں آف کر دو، 4 آن رہنے دو۔ عبدل خاموشی سے اٹھ کر ٹرالیوں کی طرف بڑھ گیا۔ مزدور راہداری کے فرش پر خاموش بیٹھے تھے، مگر ان کے ہونٹ حرکت میں تھے۔ یقیناً وہ دعائیں بڑبڑا رہے تھے، خدا کے حضور گڑ گڑا رہے تھے کہ کوئی معجزہ رونما ہو جائے اور ان کی زندگیاں بچ جائیں، یا پھر وہ مغفرت کی دعائیں مانگ رہے ہوں گے کہ الہی ہمیں بخش دے، ہمارے گناہ، ہماری خطائیں معاف کر دے۔ کافی دیر تک ہم سب اپنی اپنی جگہ سر جھکائے خاموش اور افسردہ بیٹھے رہے۔ سب نے منہ سے ماسک ہٹا دیے تھے۔ یہاں کی آکسیجن زہر لتھڑی ہوئی ہے، لہٰذا ماسک چڑھا لو، ورنہ حلق اور نتنوں میں سے خون ابل پڑے گا۔ میں نے ماسک پہنتے ہوئے سب سے کہا تو سب نے میری تقلید کی۔ صاحب، کیا کسی طریقے سے ہم باہر والوں کو خبر نہیں کر سکتے؟ عبدل نے کہا، تم کر سکتے ہو، ایسا کرو، جا کر ان سب کو بتاؤ اور جلدی سے واپس آ جاؤ۔ میرے جواب پر عبدل خاموش ہو گیا۔ سبھی کے چہرے مرجھائے ہوئے تھے۔ شعور میں موت کا یقین بیٹھا ہوا تھا، جبکہ لاشعور آسیں امیدیں بندھا رہا تھا، مگر کسی کا ذہن بھی ان امیدوں پر مطمئن نہیں ہو رہا تھا۔ ہم سب احرام کی مرکزی راہداری کے فرش پر کسی سینکڑوں میل کی مسافت کے بعد تھک کر پڑاؤ کرنے والے صحرائی قافلے کی طرح بیٹھے تھے۔ راہداری کے دونوں اطراف میں کئی اور راہداریاں موجود تھیں جو احرام کو کھنگالنے والوں کو گمراہ کرنے کی غرض سے بنائی جاتی تھیں۔ کافی دیر تک ہم سب خاموش بیٹھے رہے، کسی نے کوئی بات نہیں کی۔ پھر اخلاص کی آواز نے ہی فضا میں تنی خاموشی کو مرتعش کیا۔ صاحب جی، اب کیا ہم یوں ہی بیٹھے رہیں گے؟ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ وقت تو دھیرے دھیرے گزرتا رہے گا، اور ہر گزرتے لمحے کے ساتھ ہماری سانسیں گھٹتی جائیں گی، اور آخر کار ہم یہاں
ایڑیاں رگڑ رگڑ کر دم توڑ دیں گے، اور یہ تو کوئی بات نہ ہوئی۔ تو تم کیا چاہتے ہو؟ ڈاکٹر صاحب، ہم نے اس مقبرے کا اسرار جاننے کے لیے اپنی زندگیاں داؤں پر لگائی ہیں، اور موت ہم سے زیادہ دور نہیں ہے۔ بالکل موت ہمارے آس پاس ہی کہیں منڈلا رہا ہوگا کہ کب اسے اشارہ ملے اور وہ ہماری گردنیں مار لے۔ یہاں یوں اداس و ملول بیٹھے رہے نا تو موت کی ہیبت بڑھتی چلی جائے گی، اور زندگی کا دامن چھوڑتے ہوئے ہماری روح میں اذیت کے بھنور بیدار ہو جائیں گے۔ جب مرنا ہی ٹھہرا تو کیوں نہ بے کسی اور مایوسی کی گرد کو ذہن سے جھاڑ دیں، اور موت کا خیال ذہنوں سے جھٹک کر اس مقبرے میں دفن اسرار کھوج نکالیں۔ جس مقصد کی تکمیل میں ہم موت کا شکار ہونے والے ہیں، کم از کم اس مقصد کو تو مکمل کر جائیں۔ یوں پل پل موت کا اندازہ تو ہمیں موت آنے سے پہلے ہی مار ڈالے گا۔ اخلاص، تمہاری بات درست ہے۔ اگر ہم دلوں میں موت کا یقین لے کر بیٹھ گئے تو موت کا خوف اور مایوسی ہمارے خون میں گھل کر ہماری دھڑکنوں کا گلا گھونٹ دے گی۔ ابھی ہمارے سینوں میں سانسیں موجود ہیں، اعضاء میں زندگی کی توانائیاں بھری پڑی ہیں، اور اگر ہم مردوں کی طرح یہاں پڑے رہے تو یہ ہماری بزدلی اور ہمارے انسان ہونے کی توہین ہوگی، زندگی کی تذلیل ہوگی۔ موت سے تو ہمیں تب خوف کھانا چاہیے کہ جب ہمیں موت پر یقین نہ ہو۔ میں نے مضبوط لہجے میں اخلاص کی بات کی تائید کی اور اٹھ کھڑا ہوا۔ اٹھو عبدل، اٹھو اخلاص، یہ احرام اپنے اسرار چھپائے رکھنے کی خاطر ہم سب کی زندگیاں نگل لینا چاہتا ہے، مگر ہم مرتے مرتے بھی اس میں دفن تمام اسرار کھوج کر بے نقاب کر دیں گے۔ اگر تم لوگ ہمارا ساتھ دینا چاہو تو ہمیں خوشی ہوگی، اور اگر یہاں بیٹھ کر سانسوں کا شمار کرنا چاہو تو اس پر بھی ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ میری بات پر مزدوروں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور پھر وہ بھی اٹھ کھڑے ہوئے۔ ہم ہر صورتحال اور ہر کام کے لیے تیار ہیں، ایک مزدور نے پرجوش انداز میں کہا۔ تو پھر آؤ، یہ 5 ٹرالیاں یہی رہنے دو اور یہ 4 دھکیل لاؤ۔ میں نے روشن سرچ لائٹوں والی 4 ٹرالیوں کی جانب اشارہ کیا تو 4 مزدوروں نے آگے بڑھ کر ٹرالیاں سنبھال لی۔ احرام کے مہیب سناٹے میں ٹرالیوں کے ویلوں کی چرچراہٹیں گونج اٹھی۔ ہم دائیں ہاتھ موجود ایک راہداری میں داخل ہو گئے۔ تقریباً 20 قدم کے فاصلے پر یہ راہداری بائیں ہاتھ رخ بدلتی تھی۔ اس سے پہلے بائیں ہاتھ ہی ایک محرابی دروازہ آتا تھا۔ ہم سب اس دروازے کی طرف بڑھ گئے۔ راہداری کی بوڑھی دیواروں پر گویا ہزاروں آنکھیں اگائی تھیں، جن کی سنسنی خیز لہریں میرے جسم پر سرسر آ رہی تھیں۔ ہر قدم پر یوں لگتا تھا جیسے ابھی کوئی دیوار پھٹے گی اور ایک صدیوں پرانی لاش ہمارے سامنے آ کھڑی ہوگی۔ یقیناً باقی سب کی کیفیت بھی مجھ سے مختلف نہیں تھی۔ اس دروازے سے گزر کر ہمیں گنبد نما چھت کے کمرے میں آ گئے، جس کی سنگی دیواروں پر سنگ تراشوں کی صنائی کے شاہکار بکھرے ہوئے دکھائی دیتے تھے۔ کمرے کی دائیں اور سامنے کی سمت ایک ایک دروازے کی وضع کا خلا موجود تھا، اور باقی کمرہ خالی تھا۔ ہم نے دائیں طرف کے خلاف کا رخ کیا۔ یہ تقریباً 5 فٹ عرض اور 20 فٹ طول کی راہداری تھی، جو آگے جا کر بائیں طرف کو رخ بدلتی تھی۔ ہم سب اسی سمت آگے بڑھ گئے۔ تقریباً 2 گھنٹے میں اسی طرح ان راہداریوں میں چکراتے رہے۔ ہر راہداری میں ایک کمرہ تھا، اور ہر کمرے میں 2 دروازے تھے جو راہداریوں میں نکلتے تھے۔ دائیں طرف کی راہداری گھوم کر سامنے کی سمت موجود دروازے کی اور نکلتی تھی، اور وہاں سے گھومتی ہوئی آئندہ دروازے کی بائیں سمت جاتی تھی اور احرام کی مرکزی راہداری سے متصل نکلتی۔ ان 2 گھنٹوں کی تگودو نے مجھے قدیم مصریوں کی ذہانت اور فن تعمیر کا متعارف کر دیا۔ یہ کم حیران کن بات نہیں تھی کہ اس قدیم مصری دور میں، جبکہ ریاضی کے اصول بھی وضع نہیں ہوئے تھے، اس کے باوجود تعمیر کا یہ کام اس خوبصورتی اور تکنیکی اصولوں کے مطابق ہوا تھا کہ اگر آج کے ریاضی دان غور کریں تو ان کی عقل کی گتھیاں الجھ کر رہ جائیں۔ راہداریوں اور کمروں کو کچھ اس انداز میں آپس میں الجھایا گیا تھا کہ ہمارے ذہن بھی چکرا کر رہ گئے۔ ہر راہداری اور ہر کمرہ ایک ہی حجم اور ایک ہی بناوٹ کا تھا۔ ہر کمرے اور راہداری میں سنگ تراشی بھی ایک ہی نوعیت کی تھی۔ یہ فیصلہ کرنا مشکل تھا کہ ہم ابھی تک پہلے کمرے کے گرد ہی چکراتے پھر رہے ہیں یا کہیں آگے پہنچ چکے ہیں۔ یوں ہی راہداریوں میں چکراتے ہوئے ہم ایک ایسے دروازے نما خلا تک جا پہنچے جو پہلے دروازوں کی نسبت خاصا کشادہ تھا، اور جس کے دائیں بائیں سنگی دیواروں پر کھدے ہوئے نقش و نگار میں ایک مخصوص ترتیب تھی۔ ہم بغیر کسی تاثر کے اس کمرے میں داخل ہوئے، مگر پھر جیسے ہی سرچ لائٹوں کی روشنی میں اندر کا ماحول روشن ہوا تو بے اختیارانہ طور پر مزدوروں کے حلق سے دہشت گزیدہ آوازیں خارج ہونے لگیں۔ مجھے خود اپنے سینے کے اندر ایک دھچکا سا محسوس ہوا۔ میری شہرک دھڑک اٹھی۔ ہمارے سامنے کمرے کے فرش پر چند ڈھانچے پڑے تھے، جن میں 4 تو انسانی تھے اور 2 یقیناً پالتو جانوروں کے تھے، جو اپنی زندگیاں یہاں دفن ہستی کی تحویل پر معمور و خدمت پر رہے ہوں گے۔ وقت کی ودیعت کی ہوئی شکستگی نے ان کے جوڑ جوڑ الگ کر دیے تھے۔ یہ کمرہ نسبتاً کشادہ تھا۔ کمرے کے وسط میں بنے چبوترے پر ایک جہازی سائز سونے کا پلنگ پڑا تھا، جس کے اوپر سیاہ ابنوس کی لکڑی کا ایک تابوت رکھا تھا،
जो कीमती और नायाब पत्थरों से मुरस्सा था। लाइटों की तेज रोशनी में वो पत्थर कौस कज़ा के दामन में रखे हुए चिरागों की माने जगमगा उठे। पलंग से भी सुनहरी लहरें चमचमा उठी। यूं लगा जैसे बेशुमार रंगीन परों वाले परिंदे परों से रंग बिखेरते हुए छत की जाने बुड़े हों। एक तरफ 6 फुट ऊंचे पत्थर के चबूतरे पर रा देवता रा देवता यानी सूरज देवता कदीम मिस्री सूरज की इबादत करते थे। रा देवता का एक नादिर रोजगार मुजस्समा नजर आ रहा था। बाएं तरफ की दीवार के साथ फिरौन मिस्र अखनातून का बरंजी मुजस्समा इस्तादा था। गुज़िश्ता सदी के शुरू में खुदाई के दौरान अखनातून की ममी मिली थी, जिसका मुजस्समा लोवर के अजायब घर में महफूज है। उस मुजस्समे के दाएं हाथ में उसकी माँ तिया का मुजस्समा था और बाएं हाथ उसकी खूबसूरत बीवी नौफरतीत का। ये वही नौफरतीत थी जो रा देवता के बड़े पुजारी आई की बेटी थी। नौफरतीत का मुजस्समा बर्लिन के अजायब घर में महफूज है। हाल ही में कदीम आफराना शहर की खुदाई के दौरान भी उसका एक मुजस्समा मिला है और ये दुनिया का हसीन तरीन मुजस्समा माना गया है। दूसरी जानिब की दीवार के साथ नहायत हसीन तराश के इस्फहानी खंजर लटक रहे थे, जिनके दस्तों पर हीरे जगमगा रहे थे। कदीम मिस्री मोबदों में इबादत के काम आने वाले पुरस्कार ज़रूफ जिन पर कीमती पत्थर जड़े हुए थे और जाने क्या क्या यहाँ वहाँ मौजूद था। दीवारों पर कदीम मिस्री ज़ुबान में एक तारीख कंदा थी। अगर मैं ज़ुबान समझता होता तो ना जाने कितने असरार मेरे सामने फाश हो जाते, मगर ये बेरब तस्वीरें मेरी समझ से बाहर थीं। ये माहौल कुछ ऐसा पुरस्कार असर अंगेज था कि मेरे आसाब पर सहर अंगेज कैफियत उतर पड़ी। हमारे अतराफ अजीब सरसराहटें बेदार हो गई थी, गोया सदियों पुरानी रूहें हमारी आमद पर मुस्तरब हो गई हों। और मुझे तो यूं लग रहा था जैसे मैं लम्हों के सफ़र से सदियों का फासला तय करते हुए माजी के उन धंधकों में आन पहुंचा हूँ जहाँ अखनातून जिंदा था, जहाँ उसकी माँ तिया थी और जहाँ उसकी बीवी नौफरतीत थी। अखनातून का असल नाम आमून होतब चाहरम था। उसे आमून से अखनातून बनाने वाली उसकी माँ तिया थी और तिया रा देवता के पहले बड़े पुजारी अतरीका की बेटी थी और कभी खुद भी रा देवता के मोबिद में एक पुजारन रही थी। मशहूर मौर्रिख जोसेफ वार्ड तस्लीम करता है कि तिया शुरू में पुजारन थी और उसका बड़ा भाई भी रा देवता के मोबिद में पुजारी था। लिहाजा तिया शुरू से ही आमून देवता के बजाय रा देवता की तरफ माइल थी और उसकी सारी हमदर्दियाँ रा देवता के नाम पर थी। तिया की शादी के कुछ अरसे बाद ही उसका बाप मर गया था। लिहाजा रा देवता के मोबिद का बड़ा पुजारी अतरीका के बेटे और तिया के बड़े भाई को बना दिया गया। तिया रा देवता से ऐसी रग़बत और मोहब्बत रखती थी कि जब उसके यहाँ उसका बेटा आमून होतब चाहरों पैदा हुआ तो उसने उसे रा देवता के मोबिद में अपने भाई के पास भेज दिया ताकि उसकी परवरिश रा देवता के पुजारियों की निगरानी में हो। मिस्री तारीख से साबित होता है कि आमून होतब चाहरम ने रा के माबूद में परवरिश पाई और वो रा देवता का मुतक़िद बनकर रह गया। लेकिन जल्द ही तिया का बड़ा भाई और रा देवता के माबूद का बड़ा पुजारी मर गया और उसकी जगह आई के नाम के पुजारी को रा देवता का बड़ा पुजारी बना दिया गया। लिहाजा तिया ने आमून होतब चाहरों को आई के हवाले कर दिया। आमून अक्सर आई के यहाँ ही रहता था। आई की एक बेटी थी, नौफरतीत। इकट्ठे रहने की वजह से ये दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे थे, लिहाजा कमसिनी में ही उनकी शादी कर दी गई। जब आमून अपने बाप आमून होतब स्वयं की मौत के बाद बादशाह बना तो उसकी माँ ने एक रोज उसे बुलाकर कहा, ऐ मेरे बेटे, रा देवता का पुराना नाम आतून है। रा का कदीम नाम आतून ही था, कदीम मिस्री तारीख के मुताबिक, जिसके माने हैं सूरज। कदीम दौर में रा की परस्तिश आतून के नाम से ही की जाती थी। अब लोग रा के उस पुराने नाम को भूलते जा रहे हैं, लेकिन मैं उसके इस पुराने नाम को दोबारा शोहरत देकर जिंदा करूंगी। लिहाजा ऐ मेरे बेटे, आज से तेरा नाम आमुन होतब नहीं बल्कि अखनातून है। ऐ मेरे बेटे, अखनातून के माने हैं आतून देवता की रूह। मिस्र की कदीम तारीख में अखनातून के यही माने लिखे गए हैं और यूं आमुन होतब चाहरों अखनातून बन गया। मेरी सहरज़दा नजरें दोबारा कमरे के वस्त में मौजूद सोने के पलंग पर रखे स्याह आबनूसी ताबूत पर मुर्तकिज़ हो गई। इस ख्याल से ही निज़ाम तनफ़ुस गड़बड़ा गया था कि इस स्याह ताबूत में एक सदियों पुरानी लाश पड़ी है। हम सब आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़े तो सब सनसनी खेज कैफियत का शिकार थे और यूं कदम उठा रहे थे कि एक हल्की सी आहट भी पैदा हुई तो ताबूत के अंदर मौजूद हस्ती ढक्कन उठाकर बाहर निकल आएगी। मजदूर फटी फटी आंखों से कमरे में मौजूद साजो सामान को देख रहे थे। एक एक चीज से हैबत टपक रही थी। मजदूर सोने के पलंग को छू छू कर महसूस कर रहे थे। ताबूत के ढक्कन पर हीरों को
ترتیب وار انداز میں جوڑ کر کوئی نام لکھا گیا تھا، یقیناً اس کا جس کی لاش اس تابوت میں موجود تھی۔ صاحب جی، اب کیا کرنا چاہیے؟ کیا اس تابوت کو کھولا جائے؟ اخلاص کا لب و لہجہ جانے کن احساسات کی وجہ سے بدلا ہوا تھا۔ میں نے ایک تائرانہ نظر سے کمرے میں موجود تمام اشیاء کا جائزہ لیا، پھر بولا، اخلاص، ایسا کرو، اس تابوت کو اٹھوا کر مرکزی راہداری میں لے چلو، وہیں چل کر اسے کھولیں گے، اور عبدل، تم باقی کا تمام سامان سمیٹ لو۔ میری بات پر تمام مزدور حرکت میں آ گئے۔ چند مزدور اخلاص کے ساتھ تابوت پلنگ سے نیچے اتارنے لگے اور چند مزدور عبدل کے ساتھ دیگر ساز و سامان سمیٹنے لگے۔ کمرے سے نکلنے کے بعد اندیشہ تو تھا کہ مرکزی راہداری تک پہنچنے کے لیے بری طرح مغز ماری کرنا پڑے گی، مگر ایسا نہیں ہوا اور ہم بآسانی راہداری میں نکل آئے۔ یہ راہداری کا آخری حصہ تھا جہاں کے فرش پر یوساف کا خون جمع تھا۔ حیرت، سنسنی اور خوف کے ملے جلے احساسات خون میں گھل گئے، مگر ہم رکے بغیر احرام کے بند دروازے کی طرف بڑھے۔ تابوت اچھا خاصا وزنی تھا، یوں جیسے اس کے اندر ایک بے جان وجود نہیں بلکہ پتھر بھرے ہوں۔ مردہ صدیاں بیدار ہو اٹھی تھیں، ہزاروں سال سے ساکت وقت کی نبضیں پھر سے چل پڑیں۔ صدیوں پہلے وقت کا رک جانے والا دل پھر سے دھڑک اٹھا تھا۔ ہزاروں سال کے درمیان حائل اسرار کی دیواریں گویا تحلیل ہو گئیں، رگ و جام میں ایک عجیب کیفیت طاری ہو گئی۔ ہزاروں سال پرانا ماضی اور حال سے مٹ کر آپس میں مدغم ہو رہے تھے، اور اس سچویشن نے میرے دل و دماغ پر ایک انوکھی کیفیت طاری کر دی تھی جو بیان کی قیود و حدود سے ماورا ہے۔ ایک ایک انجانی سے خوشی تھی، ایک خوف، اضطراب، سنسنی، حیرت، تجسس، پریشانی۔ یہ سب کیفیتیں مل کر ان کے یکجان ہونے کے بعد جو کیفیت جنم لیتی ہوگی، ان لمحوں میں اسی کیفیت کے زیر اثر تھا۔ تمام مزدور بھی خاموش چل رہے تھے۔ فرعون کا جاہ و حشم، ظلم و ستم، سحر و اسرار، تمطراق۔ احرام کے بند دروازے کے پاس پہنچ کر تابوت فرش پر رکھ دیا گیا۔ برنجی مجسمے اور دیگر نوادرات بھی ایک طرف ڈھیر کر دیے گئے۔ صاحب جی، کیا اس میں کسی فرعون کی ممی ہے؟ کیا آپ اسے کھولیں گے کہ یہاں ہی پڑا رہے گا؟ عبدل نے مجھ سے پوچھا۔ اسے یہاں تک اٹھا کر لائے ہیں تو اس کے اندر بھی جھانک کر ضرور دیکھیں گے کہ اس میں آرام فرمانے والی ہستی ہے کیسی۔ اسی کے باعث تو ہم موت کے بھیانک جبڑوں میں پھنسے ہیں، میں نے کہا اور تابوت پر جھک گیا۔ تابوت کو بند کرنے کے لیے ڈھکن میں 12 پیتل کے کیل ٹوکے گئے تھے۔ میں نے نوادرات میں سے ایک خوفناک شکل کا بھاری خنجر اٹھایا اور کیل نکالنے کی کوششیں کرنے لگا۔ میری دیکھا دیکھی عبدل، اخلاص اور مزید 2 مزدور بھی اس کوشش میں لگ گئے۔ خنجروں کی دھار سے کیلوں کے آس پاس سے تابوت کی لکڑی تھوڑی تھوڑی چیلنا پڑ رہی تھی۔ اس کے بعد ابھر آنے والی کیل کی کیپ کے نیچے خنجر پھنسا کر کیل کو لکڑی سے کھینچنا بڑا دقت طلب کام تھا، مگر ہم نے ہمت نہ ہاری اور اپنی کوششوں میں لگے رہے۔ مزدور کھانس رہے تھے، کھنکار رہے تھے، مگر صورتحال میں سنگینی کو وہ پوری طرح محسوس نہیں کر رہے تھے۔ پر میری تشویش بڑھتی جا رہی تھی۔ ان کی یہ کھانسی میرے دماغ میں خطرے کے الارم بجا رہی تھی۔ زندگی کی روشنی بڑی برق رفتاری سے ان سے دور ہوتی جا رہی تھی، اور موت کے اندھیرے بڑی سرعت سے بڑھے چلے آ رہے تھے۔ اب تو میرے اپنے حلق اور نتنوں میں بھی جلن شروع ہو گئی تھی، یوں لگ رہا تھا جیسے ناک کی اندرونی جلد سلگنے لگی ہو۔ ہم 5 افراد تابوت میں سے کیلیں نکالنے میں مصروف تھے، جبکہ باقی کے مزدور خاموش کھڑے تھے۔ پھر سب سے پہلے اخلاص کیل نکالنے میں کامیاب ہوا۔ اس کے حلق سے مسرت انگیز آواز خارج ہوئی اور آنکھوں میں چمک سے ابھر آئی۔ پیتل کا وہ کیل تقریباً 6 انچ لمبا تھا۔ دوسرا کیل عبدل نے نکالا، تیسرا میں نے، اور پھر ایک ایک کر کے کیل نکلنے لگے۔ انگلیاں دکھنے لگی تھی، بازوؤں میں ایٹھن ہونے لگی تھی، اور آخر کار کوئی گھنٹہ 1.5 گھنٹے کی مشقت کے بعد ہم تمام کیل تابوت سے نکال لینے میں کامیاب ہو گئے۔ اب تابوت کا ڈھکن بجز کسی دقت کے اٹھایا جا سکتا تھا۔ مزدوروں کے چہروں پر سراسیمگی کے تاثرات ابھر آئے۔ سب کی نظریں کبھی میری طرف اور کبھی تابوت کی طرف اٹھ جاتی۔ میں پسینہ صاف کرتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا۔ عبدل، اخلاص، ڈھکن ہٹا دو۔ میری بات پر ایک لمحے کو وہ دونوں ہچکچائے اور پھر تابوت پر جھک گئے، لیکن اس سے پہلے کہ وہ ڈھکن ہٹاتے، ایک مزدور تقریباً چیخ اٹھا اور ہم سبھی ہڑبڑا گئے۔ نہیں نہیں، یہ ڈھکن نہیں ہٹانا، تابوت مت کھولنا، اخلاص، اس سندر لاش کو ننگا نہیں کرو، ورنہ ہم کسی مصیبت کا شکار ہو جائیں گے۔ اس کے اس طرح چلانے پر ہم سب بوکھلا کر رہ گئے کہ یہ کیا افتادہ آن پڑی ہے، مگر پھر اس کی بات سن کر اخلاص ناگوار لہجے میں بولا، یاغان کی کیا حماقت ہے، کیا ہم پہلے مصیبت کا شکار نہیں ہیں؟ اب بلا اور مصیبت کیا ہمیں اپنا شکار بنائے گی؟ نہیں نہیں، خدا کے لیے تم یہ تابوت مت کھولو اخلاص، ورنہ اور کوئی بڑی مصیبت نازل ہو جائے گی۔
ہم ہم کسی عذاب میں مبتلا ہو جائیں گے، تم یہ ڈھکن مت ہٹاؤ۔ ہو لینے دو عذاب نازل، بھگت لیں گے، ویسے بھی اب ہم یہاں سے زندہ سلامت تو باہر نکل نہیں پائیں گے، مرنے سے پہلے کسی عذاب سے دل لگی ہو جائے تو یہ بھی زندگی کا بخشا ہوا اعزاز ہوگا۔ پکڑو عبدل، اٹھاؤ ڈھکن۔ آخری الفاظ اس نے عبدل کو مخاطب کر کے کہے۔ نہیں اخلاص! یاغان حلق کے بل چیخا تو اسے کھانسی کا دورہ پڑ گیا اور وہ کھانستا ہوا ایک طرف راہداری کی دیوار کے ساتھ گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ اخلاص اور عبدل نے تابوت کا ڈھکن تھام لیا۔ میں تابوت کے قریب ہی کھڑا تھا اور میرا دل دھک دھک کر رہا تھا۔ مجھے معلوم تھا کہ اندر صرف ایک مردہ وجود، ایک لاش ہوگی۔ اس کے باوجود مجھے ایک انجانا سا خوف محسوس ہو رہا تھا اور یوں لگ رہا تھا جیسے راہداری میں ہمارے ارد گرد نادیدہ وجود منڈلانے لگے ہوں۔ اخلاص اور عبدل نے ایک جھٹکے سے تختہ اٹھا کر ایک طرف پھینک دیا۔ سندل اور کافور کی تیز خوشبو آزادی ملتے ہی راہداری میں چکرانے لگی۔ سب کے منہ کھلے کے کھلے رہ گئے، سب ایک دوسرے کی صورت دیکھنے لگے۔ ہمارا تو خیال تھا کہ اندر سر تاپا سفید پٹیوں میں ملفوف ایک دہشت ناک لاش لیٹی استراحت فرماری ہوگی، مگر اندر کوئی لاش تو نہیں تھی۔ تابوت میں کسی ممی کے بجائے ایک مجسمہ لیٹا ہماری شکلیں دیکھ دیکھ کر مسکرا رہا تھا، جیسے ہمارا مذاق اڑا رہا ہو۔ کسی حسین ترین دوشیزہ کا خالص سونے کا بنا ہوا مجسمہ سرچ لائٹوں کی روشنی میں چمک رہا تھا۔ بنانے والے نے غضب کی چیز بنائی تھی، جیسے کہ اپنی تمام زندگی اس ایک مجسمے پر ہی خرچ کر گیا تھا۔ ایک نظر میں تو یوں لگتا جیسے جیتی جاگتی کسی دوشیزہ پر سونے کی پالش کر کے اسے تابوت میں لٹا دیا گیا ہو۔ ایک ایک عضو کو اس دلجمعی اور محبت سے ڈھالا گیا تھا کہ یقین نہ ہے کہ وہ مجسمہ ہے یا انسان۔ تابوت کا ڈھکنا ہٹتے یوں لگا جیسے راہداری میں حسن کا سیلاب، روح کی شادمانی اور سہولت و ستوت پھیل گیا ہو۔ ایک نشہ پرور، حواس سلب، ایک پاگل کر دینے والی مسکراہٹ اس دوشیزہ کے ہونٹوں پر تھی۔ ہم سب بے خودی کے عالموں سے تکے جا رہے تھے۔ کتنی مذائقہ خیز بات تھی، مگر وہ مجسمہ اپنے اندر اتنا ہی حسن اور اتنی دلکشی سمیٹے تھا کہ اسے دیکھنے والی ہر آنکھ پر از خود بے خودی طاری ہو گئی تھی۔ میں سوچ رہا تھا کہ یہ مجسمہ ہے، اگر یہی دوشیزہ خود روبرو آ جائے تو کیا دل پھٹ نہ جائے گا؟ صاحب، اس پر بھی کوئی قدیم تحریر لکھی ہوئی ہے۔ اخلاص تابوت پر جھک کر مجسمے کو بغور دیکھتے ہوئے بولا تو میں بھی جھک گیا۔ واقعی مجسمے کے پورے وجود پر باریک نقش و نگار بنے ہوئے تھے۔ صاحب جی، صاحب جی! ایک دہشت زدہ آواز پر میں چونکا اور پھر جو منظر میں نے دیکھا اس نے میرے رونگٹے کھڑے کر دیے۔ راہداری کی دیوار کے ساتھ یاغان آڑا ترچھا سا بے حس و حرکت پڑا تھا اور اس کی پھٹی ہوئی آنکھیں چھت کی جانب مرتکز تھیں۔ ناک منہ سے باریک باریک سرخ لکیروں کی صورت خون رس رہا تھا۔ وہ دم توڑ چکا تھا۔ موت کی دیوی نے اپنے کھیل کا آغاز کر دیا تھا۔ ایک جام زندگی کی شراب سے خالی ہو گیا تھا اور باقی اپنی باری کے منتظر تھے۔ بے بسی کی کربناک موت کے تصور سے ہی ہم سب کے چہروں پر زردیاں کھنڈ گئیں۔ اجسام کے زندانوں میں مقید روحیں کسمسانے لگیں اور کسمساہٹ کے اس ارتعاش نے ہمارے تمام حوصلے اور بے فکری کے نام نقوش کھرش کر رکھ دیے۔ اسرار کھوج نکالنے کا تمام تجسس جیسے پل بھر میں کہیں تحلیل ہو گیا اور ہمیں اپنی زندگیوں کی بقا کی فکر نے دبوچ لیا۔ صاحب جی، انسان کوشش کرے تو کیا نہیں کر سکتا؟ ہمیں اس احرام میں مدفون نوادرات کو بھول کر اپنی زندگیوں کے لیے تگودو کرنا چاہیے۔ زندگی ہے تو ایسے سینکڑوں احرام کھنگالے جا سکتے ہیں، اور اگر زندگی نہ رہے تو ان تابوت اور مجسموں سے کیا حاصل؟ عبدل کا لہجہ بجھا بجھا سا تھا۔ میں خاموشی سے ہونٹ کاٹتا رہا تو عبدل دوبارہ بولا، صاحب جی، مایوسی گناہ ہے، نا امیدی کفر ہے، ہمیں کوشش کرنی چاہیے، شاید خلاصی کی کوئی راہ سجائی دے جائے۔ کدھر سے راہ سجائی دے گی عبدل؟ تم ہی بتا دو، میری تو عقل کچھ کام نہیں کری۔ صاحب جی، آپ دروازے کا معائنہ کریں، پتہ نہیں کیوں میرا دل کہتا ہے کہ یہ اندر سے بھی کھل سکتا ہے اور اس کا کوئی نہ کوئی طریقہ کار ضرور ہوگا۔ میں نے عبدل کی جانب دیکھا۔ عبدل ٹھیک کہہ رہا ہے صاحب جی، کوشش کرنے میں کیا حرج ہے؟ اخلاص نے بھی عبدل کے خیال کی تائید کی تو میں احرام کے بند دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ عبدل، اخلاص اور تمام مزدور بھی میرے ساتھ ہی دروازے کے سمت بڑھے۔ مجھے یقین تھا کہ یہ دروازہ کسی صورت نہیں کھلے گا۔ دروازے کی جگہ موجود چٹان کسی طرح بھی اپنی جگہ سے نہیں ہٹے گی۔ اس کے باوجود میں دروازے کی جگہ موجود اس چٹان کا جائزہ لینے لگا جس نے ہم پر زندگی کے راستے بند کر دیے تھے۔ کہیں کوئی درس، کوئی ہلکا سا رکھنا تک نہ تھا۔ ایک سپاٹ پتھریلی دیوار تھی۔ میں نے اس دیوار کے مختلف حصے ٹٹولنے اور دبانے شروع کر دیے۔ کافی دیر کی کوشش کے باوجود کوئی نتیجہ نہ نکلا تو میں اضطراری طور پر ٹہلنے لگا۔ تمام مزدور آنکھوں میں امید و بیم کی تصویریں سمیٹے میری جانب دیکھ رہے تھے۔ گھٹن اور حبس کا احساس
ہر لہجہ قوی ہوتا جا رہا تھا، سینے میں جیسے درد بوجھ بن کر بیٹھا جا رہا تھا اور سانسوں میں کسی نے گندھک کا تیزاب پھونک دیا تھا۔ حلق میں خارش، نتنوں میں ایک عجیب سی جلن شروع ہو گئی تھی، روحیں گویا جسموں کی سلیبوں پر مصلوب ہو کر رہ گئی تھی۔ اطراف میں بھی موت کے نادیدہ سائے رقصہ تھے اور وجود کے اندر بھی موت کی دیوی جیسے نقب لگا کر بیٹھ گئی تھی، جو اعصاب میں دوڑتی ہوئی زندگی کو دیمک کی مانند چاٹ رہی تھی۔ بار بار حلق میں خارش سی ابھرتی اور کھانسی کا دورہ پڑ جاتا۔ مزدور بھی گلے کھنکار رہے تھے، کھانس رہے تھے۔ میرا دماغ تھا کہ جمناسٹک میں مصروف تھا، مگر سوچ کے خانے معاف تھے۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کیا جائے۔